ہیں اور اکثر مسلمانوں کو یہ صورتیں یاد بھی رہتی ہیں. ان کی کچھ تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو سورہ کی تلاوت کی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی سب سے آخر کی صورتیں ہیں. ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. معوذتین کے معنی ہیں یعنی وہ دو صورتیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہو. ان کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے. وہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور یہ یہودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد رکھتے تھے، بہت جلن رکھتے تھے، ان سے دشمنی کرتے تھے. وہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو حسد اس بات پر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. ان کے اولاد میں تمام انبیاء آئے، پچھلے تمام انبیاء آئے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بھیجا. اس وجہ سے ان کو حسد ہو گیا. یہودیوں کے یہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک پچھلے تمام انبیاء ہمارے ہی خاندان میں آتے رہے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آتے رہے، اسی طرح یہ بھی آئیں گے ہمارے ہی اولاد میں، ہمارے ہی خاندان میں یہ بھی آئیں گے. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جو پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ہیں، نبیوں میں سب سے اکبر ہیں، جب ان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں مبعوث کیا. یہودیوں کے کتاب میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بشارتیں موجود تھیں. اس کے باوجود یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے خاندان میں آئیں گے. اس بات پر ان کو حسد ہو گیا. اسی حسد کی وجہ سے ایک یہودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اسی جادو کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اور طبیعت کچھ اس طرح ناساز ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا لگتا کوئی ایک کام کرتے لیکن ایسا لگتا کہ یہ کام نہیں کرے ہیں ابھی تک. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے وہ کام کرنے کے بعد، کیا میں نے یہ کام کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہیں، ہاں اللہ کے رسول آپ نے یہ کام کر لیا. یعنی آپ کو یاد نہیں رہتا، اتنا خطرناک جادو کیا تھا اس یہودی نے. حضرات، اس لیے انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہوتے ہیں، سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے مشرف ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہوتے ہیں. ان پر بھی حالات آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے. اس لیے اگر انبیاء پر کوئی بیماری آ جائے تو ان کے نبوت کے منافی نہیں ہے. جس طرح انسان اگر کھانے سے بے احتیاطی کرتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے بھی بیماری کوئی لاحق ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی بیماری آتی ہے. چنانچہ ایک یہودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے جادو کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے جو تکلیف چل رہی ہے، جو بیماری چل رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کی تفصیل بتلا دی ہے. خواب میں تفصیل ایسی بتائی ہے کہ 2 فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں.
پہلے فرشتے نے پوچھا ان صاحب کو کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا وہ جادو کس شخص نے کیا ہے؟ پہلے نے جواب دیا کہ اس جادوگر کا نام، اس یہودی کا نام لبید بن عاصم ہے۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ ان کو جادو کہاں پر کیا گیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے فرمایا بئر زروان کا نام سے ایک کنواں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلام پڑھا کر دفنا دیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تفصیلیں خواب میں بتائی گئی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کنویں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بالکل زرد پڑا ہوا، پیلا پڑ گیا اس کنویں کا پانی۔ وہاں پر پہنچتے یہ دو صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد، اس میں 11 آیتیں ہیں اور اس دھاگے پر اس میں 11 گرہیں بھی لگی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے تیسری گرہ کھول دیتے، اسی طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ 11 گرہوں کو کھول دیا آپ نے۔ چنانچہ ایک صحابی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر یہ دو صورتیں ایسے نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان دونوں صورتوں کو صبح بھی پڑھا کرو اور شام کو بھی پڑھا کرو۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کو اللہ تعالیٰ آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حاسدوں کے حسد سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا پوری زندگی معمول تو یہ رہا کہ آپ سوتے وقت سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے، دست مبارک پر دم کر کے آپ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ کا جہاں تک ہاتھ آپ کا بآسانی پہنچ جاتا وہاں تک آپ اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر مر لیتے تھے۔ لیکن جب سخت بیماری تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب مرض الوفات کا وقت قریب تھا، آپ بیماری کی حالت میں تھے، اس وقت آپ کو نہ بولنے کی طاقت تھی، نہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے، ان کی بیوی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس وقت میں یہ دونوں صورتیں سوتے وقت پڑھتی تھی اور بجائے اپنے ہاتھ کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ دست مبارک پکڑ کر ان کے جسم پر بآسانی پھیر دیتی تھی۔ اس لیے انبیاء پر بھی حالات آتے ہیں، ان پر بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتا دیا تھا خواب میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب آپ کو اس یہودی کا نام بھی پتہ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں سے بتا دیں یہ شخص تھا، اس یہودی کا یہ نام تھا، فلاں شخص تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہوں، اور خدا نخواستہ میں اس یہودی کا نام بتا دوں تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جو خون کے بدلے
جو ایک پسینے کے بدلے خون کے قطرے بہانے کو تیار ہیں، ان کو اگر پتہ چل جائے گا تو پھر وہ صحابہ اس یہودی کے ساتھ نہ پتہ کیا کیا کر سکیں گے، کیا کیا کر گزریں گے۔ لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے یہ شر پیدا ہو جائے، یہ برائی کا کام پیدا ہو جائے، یہ فتنے فساد کا کام پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں اس یہودی کو معاف کر دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دشمن اگر ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ جانور بن کر نہیں پیش آنا ہے، ہمیں اس کا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے، ہمیں اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے دشمنی کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے حفاظت سے، اگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہم کو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا ہے، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچا جائے، جھگڑے فساد سے بچا جائے۔ اگر کوئی شخص دشمنی پر آمادہ ہے، حتی الامکان اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے۔